بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مسیحا کون کے ساتھ میں ہوں ایم عالم۔ ناظرین، آج ہم بگٹی ہاؤس میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ جناب نواب طلال اکبر بگٹی صاحب موجود ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا ان سے آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ بلوچستان کے حوالے سے ہم ایک مہم پہ نکلے ہیں کہ اپنے بلوچ بھائیوں کو یہ ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں، میڈیا ان کے ساتھ ہے، میڈیا ان کو فل اسپیس دے گا، اور ہم اس سلسلے میں آج گفتگو اپنا آغاز کرتے ہیں۔ جناب نواب طلال اکبر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ نواب صاحب، بلوچ عوام خاصی ناراض معلوم ہوتی ہے اور بلوچ لیڈر حکمرانوں سے اپنے حقوق غصب کرنے کا شکوہ بھی کرتے ہیں، اور ہم میڈیا پرسن سے، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم بلوچ عوام کو مکمل اسپیس دیں گے۔ آپ کا شکوہ ہے کہ میڈیا آپ لوگوں کا موقف پورے پاکستان تک صحیح پہنچا نہیں پا رہا ہے۔ آپ کا کیا موقف ہے کہ بلوچ عوام کے ساتھ کہاں کہاں اور کس کس نے زیادتی کی؟ بلوچ عوام کے ساتھ تو شروع سے لے کے آج تک زیادتی ہوتی آئی رہی ہے، اور اب اس حد تک ایکسٹریم پر پہنچ گئے کہ وہ غالباً اقوام متحدہ سے اور نیٹو سے ان کے رابطے شروع ہوئے، جو مجھے محسوس ہو رہا ہے، یا جو یہ دوسرے سفارت خانے ہیں جو کہ خاص کر یورپین ممالک یا سارک، ان سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ لوگوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ خاص کر یہ جو لوگوں کا غائب ہونا، مشرف دور میں کم سے کم 13,000 بگٹی اس نے اٹھائے، جس میں بوڑھے، بچے، جوان، اور پھر یہ ان کے جھوٹے دعوے ہیں کہ وہ افغانستان چلے گئے۔ ہاں، افغانستان میں بھی مجھے اطلاع ملا ہے کہ کوئی 30,000 بگٹی یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ یہ جب سے یہ جنگ کا عالم تو فضا پیدا ہوا ہے ڈیرہ بگٹی مشرف کے دور سے، اور وہاں جانا کوئی بری بات نہیں ہے، اسلام کے عین مطابق ہے۔ رسول اللہ بھی بوقت ضرورت ہجرت کرتے تھے، مکہ سے مدینہ منورہ چلا جاتے تھے اپنے نانا خیل کے پاس، تو فوجی دباؤ کے وجہ سے کوئی 30,000 کی تعداد میں بگٹی وہاں چلے گئے ہیں، جس میں مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان سب شامل ہیں۔ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ نیٹو سے اور یورپی ممالک سے، سفارتکاروں سے رابطے ہیں۔ یہ رابطے کون لوگ کر رہے ہیں؟ کیا بلوچستان کی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، یا قوم پرست جماعتیں کر رہی ہیں، یا ذاتی طور پہ کوئی شخص رابطہ کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے بیوییں، جن کے بہنیں، جن کے بیٹے، جن کے بھائییں، جن کے بوڑھے فوج نے مارے ہیں اور ان کو غائب کیا ہے، اور آج تک وہ لاپتہ ہے، جن کا تعداد 13,000 ہے، اور اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ حق بچانے پہ۔ جیسے کہ ایسٹ پاکستان میں جنگ لڑا جا رہا تھا، تو ہم لوگ کی آنکھیں امریکہ کی طرف تھی کہ چھٹا بھیڑا آئے گا بچانے کے لیے، تو جب پاکستان امریکہ کی طرف بچانے کے لیے، امداد حاصل کرنے کے لیے نگاہیں اٹھا سکتے ہیں، تو بلوچوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے قتل عام کو رکوانے کے لیے نیٹو کی طرف آنکھیں اٹھائیں۔ ایک سیاسی لیڈر، آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں ایسے فورم موجود ہیں کہ جو آپ کی اس شکایت کو دور کر سکیں، آپ کے حقوق دلوا سکیں، یا جو مسنگ پرسنز ہیں انہیں بازیاب کرا سکیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کا میں نے دروازہ کھٹکایا یہ مسنگ پرسنز کے لیے، نواب بگٹی کے قتل میں شہادت کے لیے میں نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ سویا موٹو نے، ابھی تک سپریم کورٹ خاموش ہے، تو اس خاموشی کو دیکھ کے عوام کی نگاہیں، نظریں نیٹو، اقوام متحدہ اور سارک ممالک کی طرف اٹھتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے فوری طور پر یہ جنگ بندی کیا جائے جو مری بگٹی ایریا میں جاری ہے، اور باقی بلوچستان میں جو یہ ڈیکمپوز لاشیں ہر روز آئے روز مل رہے ہیں، اس کو بند کیا جائے، نہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کا میعاد پورا ہو گیا ہے، اور وہ ایسے گھٹیا لوگوں کے ذریعے جن کو بغیر سکین کیے ہوئے جرنیل کے عہدے پر پہنچایا گیا ہے، جیسے جنرل سلیم نواز، جیسے جنرل بیت اللہ کھٹک جو اپنے آپ کو کہتا ہے، یا وہ جنرل ایم آئی کا تھا، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، جو مشرف کے دور میں انچارج تھا، نہیں اس کا نام میں بھول رہا ہوں، یا بریگیڈیئر ممتاز یہاں تھا، بریگیڈیئر مسعود سندھ کا آپریشن کا انچارج تھا، اور ان کے اوپر جو ہیڈ تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، ملٹری انٹیلیجنس کا ہیڈ تھا، اور جو کہ مشرف کا اپنا عزیز تھا۔ تو ایسے بے ضمیر لوگوں نے جو کہ جرنیلی کے سیٹ پر پہنچ گئے ہیں بغیر سکین کیے ہوئے، وہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں انڈیا کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اور کسی حد تک اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہونے میں ہو رہے ہیں، کہ پاکستان کو کمزور کر دیا، نواب بگٹی کو شہید کر دیا، محترمہ بے نظیر کو مار دیا، لال مسجد میں حلہ بول دیا، بالاش مری کو شہید کر دیا، 13,000 بگٹی غائب ہیں، آئے روز لاشیں مل رہی ہیں بلوچستان کے مختلف حصوں سے،
اور حالانکہ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں ISI والے مسلک میں، لوگوں کو مار کے عوام نے پکڑ لیا اور تھانے میں ان کو بند کیا، اگلے دن ISI کے جو بااختیار لوگ تھے ان کو چھڑا کے لے گئے۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ایجنسیز کر رہے ہیں، یہ اتنا صاف ہے جیسے کہ آپ آسمان پہ سورج کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک پرسیپشن جاتا ہے پورے ملک کے اندر بلوچستان کے حوالے سے، بلوچ عوام کے حوالے سے، کہ آپ آباد کاروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ آباد کاروں نے یہاں سے مائگریشن کیا ہے، اس بارے میں کیا موقف ہے آپ کا؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، اب سنیں غور سے۔ آج سے کوئی 3 سال پہلے نواب صاحب کی شہادت کے بعد، سن 2006 کے بعد، یعنی غالباً 2007 تھا، تو میرا لڑکا شادین بگٹی کو میں نے بھیجا۔ پٹ فیڈر ایک زمین ہے، پٹ فیڈر ایک نہر ہے جو اس کو کہتے ہیں، جس کو اتنی زمینیں اس کو کہتے ہیں پٹ فیڈر، یعنی پٹ مطلب میدان، فیڈر مطلب فیڈ کرنے والا نہر، ٹھیک ہے، ہو گیا پٹ فیڈر۔ وہاں ایک زمین ہے دہ پنجابی، ایک زمانے میں وہ پنجابیوں کا تھا، غالباً وہ بیچ کے چلے گئے تھے، ان سے ہم لوگوں نے خرید لیا تھا۔ تو وہاں گئے، وہاں براہمدگ نے ظاہر کیا کہ جی میں راکٹیں مار رہا ہوں شادین پر۔ اچھا، ان راکٹ مارنے والوں کو ہم نے پکڑ لیا، ہمارے آدمیوں نے، 8 آدمی تھے، ان سے راکٹیں، مشین گنیں وغیرہ سب پکڑ لی۔ اسی رات 2 گھنٹے بعد ملٹری انٹیلیجنس جیرا بگٹی کے میجر علی کا فون آیا کہ یہ ہمارا آدمی ان کو چھوڑ دو۔ تو میں نے شادی نے مجھے فون کیا، کوئی ضرورت نہیں، کسی میجر یا کرنل شنل کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بدماش ہے، ان کو ہم پولیس کے حوالے کریں گے، ان کے خلاف استغاثہ ہوگا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کیس چلے گا۔ خیر جی، معاہدہ ہو گیا کہ یہ ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو SP جیکب آباد کے حوالے کریں گے اور ان کے خلاف مضبوط استغاثہ ہوگا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں۔ ہم نے ان کے دونوں SP اور وہ میجر کے باتوں پہ آگے ان کے حوالے کر دیے۔ تیسرے دن دیکھا کہ وہ جیل سے رہا ہو کے، جیل یا ان کے کیپٹیوٹی سے رہا ہو کے وہاں اسی ایریے میں دودھ پتی چائے پی رہے۔ تو بات اس طرح ہے، MI میں، ISI میں دہشت گرد گھسے ہوئے ہیں، انڈین را کے ایجنٹ گھسے ہوئے ہیں، ہمارے جرنیل ایجنسیز میں، جیسے کہ انڈین را نے بریگیڈیئر ممتاز کو، جنرل مشرف کو، اور اس وقت کے MI کے ہیڈ، اس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، ندیم تاج، ان کو پیسے سے خریدا ہوا ہے، امریکہ کے ذریعے دونوں ملے ہوئے ہیں، امریکہ اور انڈین را۔ اور یہ اپنا یہ جنرل خٹک اور سلیم نواز سب انڈین را کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے اسمبلی کے ممبر بھتہ لیتے ہیں، تمام فنڈ کھا جاتے ہیں، تو جرنیل نے پیسہ لے لیا انڈیا کا، تو کوئی آسمان نہیں گرا اس معاشرے کے لیے۔ آسمان گر رہا ہے، ایک ملک ٹوٹ رہا ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے کوئی آسمان نہیں گرا، کہ یہ پورا نیشن پر بھی اللہ تعالیٰ کی پتہ نہیں قہر ہے، میں الفاظ کہہ نہیں سکتا۔ بلوچستان میں جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ بلوچستان سے ہی نمائندگی رکھتے ہیں، یہیں کے مقامی ہیں۔ تو آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بلوچستان کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ بالکل اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ سب ڈاکو ہیں، جیب کترے ہیں اور نوسر باز ہیں، یہ اپنی جیب بھر رہے ہیں۔ اوپر رحمان ملک جیسے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے سرپرستی میں وہ بھی ڈاکو ہے، بہت بڑا ڈاکو، یہ چھوٹے لیول کے ڈاکو ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے، عوام مجھے مینڈیٹ دے، میں دیکھوں یہ کیسے کھاتے ہیں، اور صرف گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جو MNAs MPAs سینیٹرز ہیں یہ ایک آئین ساز ادارہ ہوگا اور اس کو کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ نہیں دیں گے، تو میں بولتا ہوں کہ ایک آدمی بھی ان میں سے الیکشن نہیں لڑے گا۔ اگر ایک نے الیکشن لڑ دیا تو میرا سزا وہ جو کہ بہت بڑے چور ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی بھی ایک بلوچ سردار ہیں، قبائلی حیثیت رکھتے ہیں، کہ وہ بھی اس چیز میں شامل ہیں؟ اب میں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، بل اتنا مجھے یاد ہے کہ جب یہاں زلزلہ آیا تھا تو پوری دنیا سے، ترکی وغیرہ سے ٹینٹ وغیرہ آئے تھے، ایک ٹینٹ 1 روپیہ بھی کسی زلزلہ زدگان کو نصیب نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد میاں نواز شریف یعنی حکومت پنجاب نے اپنے بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے خیال میں پتہ نہیں 70 کے 75 بوگیے اناج، چینی، کھانے پینے کے اشیاء بھیجے، اس میں سے ایک دانہ بھی، ایک چونٹی تک کو نصیب نہیں ہوا۔ اور 10 کروڑ کا چیک ہم نے اخباروں میں TV میں دیکھا کہ چیف منسٹر صاحب کو مل رہا ہے، اس میں سے 10 کروڑ سے 10 پیسے کسی کو نہیں ملے۔ کہاں گئے وہ پیسے؟ اگر وزیر اعلیٰ خود نہیں کھا رہا تو کوئی اور کھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وزیر اعلیٰ نااہل ہے، بڑا مجرم وزیر اعلیٰ ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ کیسا ہو رہی ہے؟ مجھے بناؤ وزیر اعلیٰ، میں دیکھوں کوئی ایک پیسہ کھائے، عوام دے مجھے مینڈیٹ، میں رکھوں ان کے شارک پر ہاتھ، اس کا مطلب وزیر اعلیٰ نااہل ہے، تو یہ تو چور ہے خود ساتھ۔ پارٹی کی جب حکومت آئی تو زرداری صاحب نے بلوچ عوام سے باقاعدہ معافی مانگی تھی اور آپ سے بھی کچھ وعدے کیے۔